نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة الزمر کی آیت نمبر 8, 9 اور 10. ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعا ربہ منیباً الیہ، تو پکارتا ہے اپنے پروردگار کو اس کی طرف رجوع رکھتے ہوئے. انسان کی ناشکر گزاری کا حال بیان فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کی حالت بھی بڑی عجیب ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس وقت وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری اس پریشانی کو، اس تکلیف کو، مصیبت کو اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. تو اس لیے وہ پھر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے نعمت عطا فرماتے ہیں، یعنی وہ تکلیف دور فرما دیتے ہیں. اگر بیماری تھی تو شفا عطا کر دی گئی، اگر تنگ دستی تھی تو خوشحالی عطا کر دی گئی، اگر بے اولاد تھا تو اس کو اولاد دے دی گئی، یعنی نعمت عطا فرما کر اس مصیبت کو ٹال دیا. اس سے فرمایا کہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو پھر وہ اپنی اس پہلی حالت کو بالکل ہی بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پکارتا تھا. یعنی پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی اسے تو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی، اس کی تو کبھی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، اس نے تو کبھی شاید اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اب جب اس کو تکلیف سے نجات مل چکی ہے اور اس کی مصیبت دور ہو چکی ہے، تو اب اسے چاہیے تھا کہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا. جس ذات کو اس نے تکلیف کے وقت پکارا تھا اور جس ذات نے اسے مصیبت سے نجات دلائی تھی، چاہیے تو تھا کہ اس کا شکر ادا کرتا، مگر انسان اس قدر ناشکر گزار ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو ہی بھول جاتا ہے اور پھر لہو و لعب میں مبتلا ہو کر ناشکر گزاری کا مظاہرہ کرتا ہے. تو فرمایا کہ ایک تو وہ شکر ادا نہیں کرتا، مصیبت اور پریشانی کے دفع ہو جانے کے بعد بھی وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہرانے لگتا ہے. یعنی اس کو پریشانی سے نجات تو اللہ نے دی تھی، اس کی مصیبت کو تو اللہ نے دور کیا تھا، اس کو انعام اور نعمت بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی، مگر اس کا حال یہ ہے کہ اب وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے. کہ کبھی کسی شخصیت کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے تکلیف دور ہوئی، کبھی کہتا ہے ستاروں کے اثرات کا نتیجہ ہے، کبھی کہتے ہیں میرا سیارہ گردش میں تھا اب اپنے مقام پہ آ گیا، تو پھر غلط عقیدے کا پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کر دے. کیونکہ یہ شخص جو ایسے اعمال اختیار کرتا ہے اور ایسی بات کرتا ہے تو اس سے دوسروں
کے کانوں میں وہ بات پڑتی ہے اور دوسرے بھی اس کے عمل کو دیکھتے ہیں تو گویا دوسروں کے لیے گمراہی کا سبب بن رہا ہے اور یہ اپنے پروردگار عالم کو بالکل ہی بھول جاتا ہے۔ فرمایا کہ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیں، تمتع بکفر کا قلیلا، اپنے اس کفر کے ساتھ تھوڑا عرصہ تک فائدہ اٹھا لو، دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا عیش و آرام کر لو اپنے اس باطل اور غلط عقیدے کے ساتھ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مہلت ہے، اور بالآخر نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا انک من اصحاب النار، بے شک تم دوزخ والوں میں سے ہو، یعنی اس شرک کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے تمہیں دوزخ میں جانا پڑے گا اور پھر وہاں سے رہائی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ سورۃ عنکبوت میں ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب مشرک لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتی کہیں بھنور میں، گرداب میں پھنس جاتی ہے تو پھر اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، مگر جب ان کو مصیبت سے نجات مل جاتی ہے تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو انسانوں کا شکوہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ کیسے ناشکر گزار لوگ ہیں، جب تنگی آتی ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں، اور جب خوشحالی آتی ہے تو پھر اپنے اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا امن ہوا قانت، بلا وہ شخص جو کہ اطاعت کرنے والا ہے، آناء اللیل ساجدا وقائما، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرہ، اور وہ آخرت سے ڈرتا بھی ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ فرمایا کیا ایسا خدا پرست انسان نافرمانوں اور ناشکر گزاروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے قانت، جس کا معنی فرماتے ہیں کہ اطاعت کرنے والا، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی نماز کے لیے ایسی حالت میں کھڑے ہو کہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہو، یعنی نگاہوں کو نیچے رکھو، دائیں بائیں نہ دیکھو، نظر تمہاری بھٹکے نہیں، اپنے جسم اور کپڑوں کے ساتھ کھیلو نہیں، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز ادا کرو، یعنی پورے سکون کے ساتھ سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھتے ہوئے نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ تو فرمایا کہ جو شخص سکون کے ساتھ قیام اور سجود کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، وہ نافرمانوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یعنی عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ ایماندار اور فاجر برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو نیکی اور بدی کا معیار ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو فرمایا کہ ایسے دونوں گروہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، ایسی مثالوں سے تو صاحب عقل و دانش لوگ ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں کو کہہ دیں جو ایمان لے آئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہیں کہ کہیں پر اس کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں کفر میں، شرک میں، نفاق میں ملوث نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ میرے بندو اپنے قول و فعل میں، عمل میں اور اخلاق میں نہایت محتاط رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ سب سے پہلے اپنے اعتقاد یعنی عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرو، اس میں کفر، شرک اور بد عقیدگی داخل نہ ہونے پائے۔ اپنے ایمان کو بری نیت، حسد، بغض اور گندے اخلاق سے پاک رکھو۔
فرمایا کہ یاد رکھو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کو اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور انہیں اس نیکی کا بدلہ ضرور ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ نیکی کے ساتھ ایمان بھی موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ انبیاء میں ایک اصول بھی بتا دیا ہے۔ ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جس شخص نے کوئی نیکی کا کام کیا بشرط یہ کہ وہ ایماندار ہو تو اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی نیکی کا بدلہ اسے ضرور دیا جائے گا۔ یہاں بھی فرمایا کہ اس دنیا میں نیکی کے کام کرنے والوں کو آخرت میں لازماً اچھا بدلہ ملے گا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حالات کے مطابق ہجرت کر جانے کی ترغیب دی ہے، اور یہ حکم کس وقت نازل ہوا؟ اس وقت جبکہ نبوت کے 5 یا 6 سال گزر چکے تھے اور ایمان والے کفار کی طرف سے تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کر رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے 2 گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اگر حالات موافق نہیں ہیں تو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت ہے۔ یعنی جب کسی مقام پر کفر کا غلبہ ہو اور اللہ کے دین کو قائم رکھنا یا اس پر قائم رہنا مشکل ہو جائے تو پھر ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا چاہیے۔ ہجرت آسان تو نہیں ہے، ہجرت میں تکلیف بھی اٹھانا پڑتی ہے۔ وطن کو چھوڑنا، عزیز و اقارب کو چھوڑنا، زمین مکان کاروبار کو چھوڑنا، دوست و احباب کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، اور پھر دوران سفر یعنی دوران ہجرت راستے میں بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، دشمن کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور پھر نئی جگہ پر پہنچ کر رہائش کے مسائل، کاروبار کے مسائل وہ بھی سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کر وہاں کی آب و ہوا موافق نہیں آتی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کا درجہ بھی بہت بڑا رکھا ہے۔ سورۃ توبہ میں ایمان والے مہاجرین اور مجاہدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو فرمایا جن لوگوں نے دین اور ایمان کی خاطر ہجرت کی اور مشکلات کو عبور کیا اور صبر کرتے رہے تو فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بلا حساب کے پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نیکی کے کام کے لیے اجر کی حد مقرر فرمائی ہے، لیکن صبر کے متعلق فرمایا کہ اس کا اجر بے حساب ہوگا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ صبر کے مختلف مقامات ہیں، کبھی جسمانی تکلیف پر صبر کیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت سے برداشت کی توفیق طلب کی جاتی ہے، کبھی اجتماعی مسائل پر صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی، وضو ہو یا نماز، روزہ ہو یا حج، ان تمام فرائض کی انجام دہی میں صبر و استقامت کی ضرورت پیش آتی ہے، اور پھر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر صبر کا اظہار اور صبر کو اختیار کرنا اللہ کے ہاں بے انتہا اجر کا باعث بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔